انسان کو بیماری نہیں بلکہ اس کی ناامیدی مار دیتی ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی تو اس کو ایک بہت بڑا سانحہ مانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ہزاروں لاکھوں کے لوگ جو ہے نا گرفتار ہوئے تھے، اور گرفتار کر کے انہیں ٹارچر سیل میں ڈالا گیا تھا، جہاں انہیں خوفناک قسم کی اذیتیں دی جاتی تھی۔ انسان جب بھی ٹارچر سیل میں ہوتا ہے تو جسمانی جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ جذبات کی جنگ، تنہائی کی جنگ اور اس جیسی کئی نفسیاتی جنگیں بھی اسے لڑنی پڑتی ہیں۔ اس کے ارد گرد کتنے سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ دوسروں کو مرتے دیکھتا ہے نا تو وہ اپنی موت پر اور زیادہ اس کو یقین بڑھ جاتا ہے۔ یہ جنگ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ چند دنوں میں انسان حوصلہ ہار کر مر بھی سکتا ہے۔ اس وقت بہت سارے کیمپس بنائے گئے تھے جس میں جنگی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ ان کیمپس میں ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا جس کا نام وکٹر فرینکل تھا، اور جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین رائٹر بھی تھا۔ اس نے 3 سال اس جنگی قید خانے میں گزارے، اور جب وہاں سے رہا ہوا تو اس نے ایک شاہکار کتاب جس کا نام دی مین's سرچ فار میننگ لکھی، جو بعد میں کئی ہزاروں کی تعداد میں چھپی اور کئی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہوا۔ 150 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی کے اسباق سے بھرپور یہ ایک کتاب تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی اسباق، کئی لیسنز اور کئی پوائنٹس اس سے سیکھے ہیں۔ اس کتاب میں کئی ساری ایسی باتیں ہیں جن کو دنیا کے ہر مشکل وقت میں دہرا لینے چاہیے۔ ڈاکٹر فرینکل کے ساتھ ان حالات میں ایک سانحہ ہوا کہ ان کے خاندان کے جتنے لوگ تھے وہ سب اس قید خانے میں مر گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی واقعہ ہوا جس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو ہوا ایسے کہ وکٹر کے ساتھ ایک قیدی تھا جس نے فیبرری کے مہینے میں ایک خواب دیکھا اس وقت، اور اس خواب میں ایک آواز سنی جس میں اسے کہا گیا کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ اس قیدی نے پوچھا کہ ہم اس جنگ سے باہر کیسے نکلیں گے اور اس اذیت سے ہم کو نجات کب ملے گی؟ تو اس غائبانہ آواز نے کہا کہ تم 30 مارچ کو اس قید سے نکل پالو گے، مطلب آپ کو نجات ہو جائے گی۔ تو فیبرری کا مہینہ ختم ہوا اور مارچ شروع ہوا، اور وہ قیدی ایک ایک کر کے دن گننا شروع کر دیا اس نے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ جب مارچ کا مہینہ اختتام کے قریب پہنچا، یعنی کہ ختم ہونے کے قریب تھا، تو اس قیدی کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم اس قید سے اب کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ تو 29 تاریخ آ گئی، 29 مارچ، تو اس دن وہ قیدی بیمار ہو گیا، اور 30 مارچ کو یعنی 30 مارچ کو اس کی وفات ہو گئی۔ وکٹر کو معلوم ہو گیا کہ یہ قیدی کسی بیماری سے نہیں مرا، بلکہ اس کی موت کی سب سے بڑی وجہ وہ امید تھی جو ختم ہو گئی تھی، یعنی جو اس نے سنا تھا نا خواب میں کہ آپ اس وقت یہ مارچ کے ختم پر آپ لوگ قید سے باہر نکل جاؤ گے، تو وہ اس کی امید ختم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ تو اس کتاب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو تکلیف نہیں مارتی، انسان کو چیلنجز نہیں مارتے جو اس کی زندگی میں آتے ہیں، مگر امید کا ختم ہونا انسان کو ضرور مار دیتا ہے۔
جس وقت انسان کی امید ختم ہو جاتی ہے، جب اس کا خواب پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا اس کو، اور اس کا حوصلہ نہیں بچتا کہ وہ انسان بھی اس وقت جو ہے نا کہ بس وہ حوصلہ ختم ہونے کی وجہ سے وہ انسان بھی نہیں بچتا۔ اور وکٹر کا دوسرا مشاہدہ جو ہے یہ اور بھی زیادہ حیران کر دینے والا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس جنگی کیمپ میں زیادہ تر اموات، زیادہ تر ڈیتھ جو ہے نا وہ کرسمس یا 31 دسمبر یعنی 31 دسمبر کے درمیان میں ہوئی تھی۔ بہت زیادہ پہلے بھی ہوئی تھی، اس کے آس پاس بھی ہوئی تھی، لیکن ان تاریخوں میں بہت زیادہ ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ کرسمس کا موقع آ گیا ہے اور چند دنوں بعد جو ہے نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو شاید یہ تکلیف بھی ہماری ختم ہو جائے اور ہمیں رہائی مل جائے۔ لیکن چونکہ یہ امید برابر نہیں ہوئی، یہ امیدیں جو ہے سچ نہیں ہوئی، یہ تھی وہ قید سے باہر نہیں نکل سکے، تو سب کی سب امیدیں ٹوٹ گئیں، اور اسی وجہ سے وہ ان ڈیٹس کے بٹوین جو ہے زیادہ ڈیتھ ریٹس ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب بھی کسی انسان کی امید ختم ہو جاتی ہے تو صرف امید ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ انسان کا پورا مدافعتی نظام بھی تباہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کا جو اس کا ایموشنل سسٹم ہوتا ہے، اس کا مینٹل سسٹم ہوتا ہے، اور اس کا اس کو لائف، اس کی جو زندگی کو لے کر چلنے والی ایک جو لائن ہوتی ہے، یوں کہہ لیں کہ لائف لائن جو ہوتی ہے نا، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹی سی بیماری بھی اس کو مار سکتی ہے، یعنی کہ بیماری بعد میں طاقتور ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ کا جو ہے مدافعتی نظام جو جسے کہتے ہیں نا وہ کمزور ہوتا ہے، اور اس صورت میں بیماری انسان پر غالب آ جاتی ہے۔ بہت ساری جگہ پر ہم سنتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوا تھا، بس تھوڑا سا بی پی کا ایشو ہو گیا تھا، اس وہی بہانہ ہو گئی تھی موت کی، یا پھر کہتے ہیں کہ نہیں بس وہ بدہضمی کا کوئی ایشو ہو گیا تھا، کہ بس ایسیڈیٹی بس ہو گئی تھی اور وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا کہ بس موت تو آ گئی، بس یہی ایک بہانہ، چھوٹا سا بہانہ ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ انسان کے اندر جو چل رہا تھا، جو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس کتاب میں جو مزید مفید باتیں جو ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا وائی معلوم کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ زندگی کی وجہ، زندہ رہنے کی، یا پھر کہیں کہ دنیا میں آنے کی وجہ، زندگی میں جینے کی ایک وجہ، زندہ رہنے کی یا دنیا میں آنے کی، بہرحال ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سہارا، ایک ٹیک ہونا چاہیے، اور وہ سبھی کی زندگی میں ہوتا ہے، بس ہم کو وہ معلوم کرنا ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے جو نیت ہے وہ کیا ہے، آپ کا لانگ ٹرم گول کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے۔ وکٹر کہتا ہے کہ آج کی تکلیف اس انسان کے لیے بہت چھوٹی ہوتی ہے جس کے پاس کل کے لیے بہت بڑا خواب ہو۔ میں پھر سے دہراتی ہوں، آج کی تکلیف اس انسان کے لیے بہت چھوٹی ہوتی ہے جس کے پاس کل کے لیے بہت بڑا خواب ہو، جس کے پاس کوئی بہت بڑا وائی ہو، جو تکلیف کو سہ کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کہیں پہنچنا ہے، اور اس کے بعد میرے لیے کوئی بڑی اہم چیز پڑی ہوئی ہے، میری منزل آگے اور میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس وائی والے نظریے پر حضرت واصف علی واصف کا ایک شاندار جملہ ہے جو میں اکثر اپنے یوز کرتی رہتی ہوں،
کہ بڑی منزل کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتے۔ تو آج کی تکلیف، آج کا چیلنج اس کے لیے چھوٹا ہے، جس کا آنے والے دنوں میں خواب بڑا ہوتا ہے، جس کے عزائم بڑے ہیں، جو تکلیف پر پاؤں رکھے گا اور آگے نکل جائے گا۔ اشفاق صاحب جو ہے نا، میں نے وہ ڈاکیومنٹری، وہ مووی بھی دیکھی ہے، جو من چلے کا سودا، اس میں ایک بہت خوبصورت جملہ لکھتے ہیں کہ جو راستے کے کتوں کی پرواہ کرتے ہیں انہیں منزل نہیں ملا کرتی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے نا تو ضرور یوٹیوب پر اس کو سرچ کریں اور دیکھیں۔ مجھے بہت بہت پسند آئی تھی مجھے بھی، اور میں اکثر مجھے وقت ملتا ہے نا تو اس کو میں بار بار دیکھتی رہتی ہوں۔ تو تو اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے تو پھر آپ کے لیے راستے کی تکلیف اور مسئلے مسائل، یہ جو کچھ بھی ہیں، یہ سب چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ آپ مسئلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیں کہ تو چھوٹا ہے اور میری ہمت بڑی ہے، یعنی کچھ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں نا، حوصلے بلند ہیں اور منزل کا ویژن جو ہے ہمارا اسٹرانگ ہے، تو باقی سارے پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، بلکہ بس چھوٹے سے کنکر ہیں۔ اور اگر پھر بھی وہ آپ کو بڑا محسوس ہو تو اس کو انگلی اٹھا کر کہیں کہ تو چھوٹا ہے، میرے اللہ کی قدرت تجھ سے بہت بڑی ہے۔ جس انسان کا خود پر یقین اور اپنے رب پر ایمان ہوتا ہے تو اس کے سامنے مسئلے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں سے مسلسل یہی کہہ رہی ہوں کہ بھرپور احتیاط کیجیے، لیکن اپنے رب پر بھروسہ ضرور رکھیے۔ خوف زدہ یا پریشان اگر ہوں بھی تو خوف کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی امید ہی ختم کر دیں۔ خوف جو کہتے ہیں نا کہ یہ فیئر، جو ہیزیٹیشن، جو یہ جسٹ ایک فیلنگ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ وہ فیلنگ آپ کے ذہن میں آنے والی فیلنگ، اس فیلنگ سے بڑی ذات اور آپ سے بڑی ذات، تمام کائنات سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو بس جب اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ سے امیدیں ہیں ہم، تو پھر یہ ساری چیزوں کو اگنور کریں۔ وکٹر کا بھی کہنا ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جسمانی صحت نہیں بلکہ ذہنی صحت ہے۔ مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہیے ہم کو ذہنی طور پر۔ ٹھیک ہے، جسم ہے، موسم کے حساب سے تبدیلیاں آتی ہیں، غذا کے اکارڈنگ کبھی، ٹھیک ہے، وہ مسئلے، وہ ساری چیزیں چلتے رہتے ہیں، مسئلے مسائل، کمزوری، طاقت، یہ ساری چیزیں۔ بٹ مینٹلی ہم کو ہر وقت 24/7 365 ڈیز ہم کو اسٹرانگ ہی رہنا ہے۔ اس صورت میں یہ دیکھا جائے کہ آپ اعصابی طور پر کتنے مضبوط ہیں۔ لیکن اگر آپ روز ٹی وی پر منفی خبریں دیکھتے رہتے ہیں، یعنی کہ نیگیٹو چیزیں بہت ساری ہو گئی کہ یہاں جھگڑا ہو گیا، کسی کے ایشوز ہو گئے ہیں، کہیں مرڈرز ہو گئے ہیں، یا مذہب کو لے کر کہیں جھگڑے ہوئے ہیں، یا جنگیں چل رہی ہیں، جس اور یہی ساری چیزیں صبح سے شام تک چل رہی ہیں ٹی وی پر، موبائل پر، اور کسی سے باتیں بھی کرتے ہیں، کسی کی گوسپ چل رہی ہے، برائیاں چل رہی ہے، ساری چیزیں اگر چل رہی ہیں اور آپ لگاتار اسی چیزوں کو سنتے اور کہتے آ رہے ہیں کہ کتنے مر گئے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں، تو یہ آپ کے اعصاب کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اور جب انسان کے اعصاب کمزور ہوں گے تو اس کا مدافعتی نظام جو ہے وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بیماریاں اس پر حاوی ہو جائیں گی۔ اور دنیا میں بہادر جو ہے نا صرف ایک بار مرتا ہے، یاد رکھیں، لیکن بزدل جو ہے روز روز مرتا ہے، ہر روز مرتا ہے، کیونکہ اسے عادت پڑ چکی ہوتی ہے مر مر کر مرنے کی۔ لہٰذا زندگی کے جنگ لڑنے کے لیے اپنے وائی کو مضبوط رکھیں، اپنے ویژن کو، اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو، بس اسے جو ہے فوکس میں رکھیں، بس وہی ایک فوکس ہو۔ زندگی جینے کی وجہ اگر نہیں بھی ہے نا تو اس کو بنائیں، سرچ کریں، ڈھونڈیں، کام کریں اس پر۔
اور وکٹر یہ بھی کہتا ہے کہ 3 سال کی بامشقت قید میں اس لیے زندہ رہا کہ آگے کی زندگی میں میرے پاس خواب تھے اور میں نے کتاب لکھنی تھی۔ تو وکٹر کا ایک اور مشاہدہ یہ تھا کہ جب آپ کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں تو اس کو ایک نام، عنوان یا معنی دیتے ہیں، کوئی ٹائٹل، کوئی سم تھنگ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی مسئلے کو کوئی معنی دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے اس مسئلے سے جو کہ چل رہا ہوتا ہے آپ کی لائف میں، تو اس سے نمٹنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی آپ مسئلے کے حل کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کو حل کر لیتے ہیں یا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا آپ باہر نکل کر غصہ ہوتے ہیں، اوبویسلی ہاں نارمل ہے، بہت سارے، سب نہیں بس بہت سارے لوگوں کا یہ فرسٹ ری ایکشن ہوتا ہے، اور برا بھلا کہہ کر خود کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ جس میں آپ یہ سوچیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ گاڑی کی خرابی مجھے کسی حادثے سے بچانے کے لیے ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کو پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہیں۔ قدرت کہیں سے آپ کو روکتی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو سکتا ہے، اس لیے گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ اس طرح سے، وہ اس کے پیچھے کا ہم ریزن نہیں سوچتے رہتے ہیں، ہم پریزنٹ میں جو پرابلم آ گئی ہے اس کو کوستے رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کسی بھی حالت میں صرف منفی پہلو پر نہیں بلکہ اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ کر کہ ایک سے زیادہ پہلو پر سوچنے کی عادت ڈال لیجیے۔ انسان کی فطرت ہے کہ دن بھر میں وہ ایوریج کے حساب سے، مطلب اوسطاً نیگیٹو خیالات زیادہ سوچتا ہے، یعنی منفی خیالات، اور اس منفی سوچنے کی وجہ سے، اس نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے وہ ہر چیز کا بھی نیگیٹو پہلو ہی نکال لیتا ہے، پازیٹیو کو نہیں دیکھتا۔ جیسا کہ لاسٹ میں جو گزری ہیں نا پینڈیمک پیریڈس، کورونا کی جو وبا کی وجہ سے کتنا ہم جو ہے نا اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے تھے، اس وقت بہت سارے، ٹھیک ہے نقصان ہوا، اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ ایک پیریڈ ایسا تھا جس میں بہت نقصان بھی ہوئے، بہت سارے لوگوں کے مالی نقصان، جانی نقصان سب سے زیادہ ہوئے تھے، لیکن فائدے بھی کچھ ہوئے تھے، بہت سارے، کچھ نہیں بہت کچھ۔ تو اس سے پہلے کبھی اتنا وقت ہمارے پاس تھا نہیں فیملی کے لیے، آرام سے بیٹھ کر، مطلب ہم نے آپس میں باتیں بھی کی، ہم نے آپس میں گیمس بھی کھیلے ساتھ مل کر، ساری فیملی، بہت سارے لوگوں نے مل کر نا ایسے بھی کام کیے جو پہلے سوچتے تھے کہ کرنے تھے لیکن کر نہیں پاتے تھے، ساتھ میں کوکنگ کی، ساتھ میں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں، اینڈ بانڈنگ بھی ہماری بہت زیادہ بڑی ہے اپنوں کے ساتھ، اور ریسٹ بھی بہت زیادہ ہوا۔ تو کبھی اتنا وقت ہم نے پہلے نہیں اس طرح سے گزارا تھا۔ ان چند دنوں میں جتنا ہم نے بکس کے بارے میں جانا تھا، کتنے لوگوں کے بارے میں جانا تھا اور بہت کچھ کیا، تو پہلے نہیں تھا۔ جتنی احتیاط لوگوں نے شروع کر دی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ لوگ جس قدر فطرت کے قریب ہو گئے، یعنی نیچر کے قریب، ہم نے کاڑھے بنانے سیکھ لیے تھے آنیسٹلی، اور ہم نے نا نیچرل چیزیں کھانا، گوشت وغیرہ، یہ ساری اوبویسلی وہ تو صحت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہم ترکاری سبزیوں کی طرف آ گئے تھے، ہم دال سبزیوں کی طرف آ گئے تھے، نیچرل چیزیں، اور صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہم لوگوں نے اسٹارٹ کر دیا تھا۔ تو اتنے شاید پہلے ہم نہیں تھے، فضا آلودگی کی وجہ سے، پولیوشن کی وجہ سے جس قدر ہم کو پہلے مسائل ہوتے تھے، وہ انوائرمنٹ بھی کلیئر ہو گیا،
یہ ساری چیزیں بھی ہوئی تو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، ہے نا؟ تو جو قدرت نے اس وقت جو ریسیٹ کیا تھا سارے ورلڈ کو ہی، تو اس سے کتنے پازیٹیو پہلو نکلے، اور ہمیں اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان مریض بن گیا ہے تو اس کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کو شفا دے، لیکن جو تندرست ہیں وہ اپنی منفی سوچوں سے، اپنی پازیٹیو سوچوں سے مریض بننے کی تیاری شروع نہ کر دیں، پلیز، اللہ کا واسطہ ہے آپ سبھی کو۔ احتیاط کو خوف کی حد پر لے جانا مریض بننے کی تیاری ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ پوزیسو ہو جانا۔ اس کے بارے میں بات کریں گے کسی اور وقت، یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے جو نیچر کی طرح نا بہت سارے لوگوں میں موجود ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب میں اس سے آپ کو روکنا چاہتی ہوں کہ زندگی کے ہر مسئلے، ہر آزمائش کا ایک پازیٹیو رخ بھی ہوتا ہے، اچھا رخ بھی ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی بحران کو پازیٹیو رخ دیں گے تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، ڈیفینیٹلی، انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیں، آپ جب بھی چیزوں کو نیگیٹو معنی دیں گے تو آپ ان سے ڈیل نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر آپ پازیٹیو معنی دیں گے، اچھے معنی دیں گے، تو آپ کو اس کی عادت بھی پڑ جائے گی، اور اس آزمائش کو ایک نیا لیبل بھی ہم دیں گے کہ وہ آپ کے لیے ایک بہت ایک اچھا موقع مل گیا، ایک اچھی جو ہے نا اپرچونیٹی ثابت ہوئی تھی آپ لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، آپ لوگ بھی بہت زیادہ بور ہو رہے ہوں گے، تو چلیے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں، ہر سچویشن کو ایک اچھی طریقے میں، پازیٹیو وے میں سوچنے کی عادت ڈالیں، آہستہ آہستہ کریں تو یہ ہماری عادت بن ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ سب کو ہر طرح کی تکلیف، پریشانی اور مصیبتوں سے بچائے، سب کو صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔